من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالی نے جن نبیوں کو شریعت دے کر اور کتاب دے کر بھیجا، ان کو اسلام کی زبان میں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور فائنل جو اللہ کے میسنجر ہیں، جو اولو العزم ہیں اور سب سے بلند ہیں، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی کو یہ آنر دیا ہے کہ جو شریعت اللہ نے اپنے نبی کو دی وہ رائٹنگ فارم میں نہیں دی، بلکہ صرف وحی کے ذریعے سے اللہ نے نبی کو اشارہ دیا۔ جو بھی نبی اپنی زندگی میں کریں گے، جو بھی نبی اپنی زندگی میں کہیں گے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی زندگی میں دیکھے کہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ حج کرنا چاہتا ہے، تو جتنے بھی اعمال وہ بحیثیت مسلم انجام دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی زندگی کی طرف دیکھے، جیسے نبی کرتے تھے ایسے وہ کرے۔ آج جو میں مختصر وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں سب کو کتاب دی،
اور اللہ نے اپنے آخری اولو العزم نبی کو بھی کتاب دی، لیکن سب میں فرق ہے۔ اللہ نے اولو العزم کو کتاب دی، لیکن اللہ نے ان سے کہا کہ تم آؤ اور کتاب لے جاؤ۔ جناب موسیٰ کو کتاب ملی ہے، لیکن جناب موسیٰ کو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑا۔ ماؤنٹ طور پر جناب موسیٰ گئے ہیں، تب اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب بڑی ہے، نبی چھوٹا ہے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھی کتاب دی، لیکن جناب عیسیٰ کو جانا پڑا، پھر اللہ نے جناب عیسیٰ کو کتاب دی ہے۔ جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، سب کو اللہ نے بلا کر کتاب دی ہے، ہمارے نبی کو بلایا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو جب اللہ نے کتاب دی ہے تو اللہ نے یہ فرمایا، تم جہاں جاؤ گے کتاب ہماری تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی۔ تم غار میں جاؤ گے تو آیت وہاں اترے گی، تم چادر کے نیچے رہو گے آیت وہاں پر اترے گی۔ اب اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہوں، اردو تو سمجھتے ہیں نا، ایک جملہ کہوں میں، اگر متوجہ ہیں، تم غار میں رہو گے تو وہاں بھی آیت جائے گی، تم چادر کے نیچے رہو گے تو وہاں بھی آیت جائے گی۔ اور ایک ہمارے اسلامک ہسٹری میں ایک انسیڈنٹ ہے جس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا انویٹیشن جس میں آپ نے اپنی پروفٹ ہوڈ کا اعلان کیا اور ڈکلیئر کیا۔ ذو العشیرہ کے معنی ہوتے ہیں، عشیرہ کے معنی ہوتے ہیں فیملی کے، نیکسٹ آف کن، کلوز فیملی ممبرز جو ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کلوز فیملی ممبرز جو ہیں ان کو بلائیے اور ان کو انوائٹ کیجئے اللہ کی طرف۔ عشیر کے معنی ہوتے ہیں فیملی کے۔ نبی تم غار میں رہو گے تو آیت وہاں اترے گی، چادر کے نیچے رہو گے تو آیت وہاں آئے گی، عشیر میں رہو گے تو آیت وہاں آئے گی، غدیر میں رہو گے تو وہاں آیت اترے گی۔ آپ جہاں جہاں دیکھیں، یہ فرق ہے۔ جس نبی، جو نبی اللہ کی کتاب لینے کے لیے نہیں گیا بلکہ کتاب اسے ڈھونڈتی ہوئی گئی، وہی نبی 13 رجب کو خانہ کعبہ میں حیدر کرار کو لینے کے لیے گیا۔ نبی قرآن لینے نہیں گئے ہیں، علی کو لینے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ اور علی کو ریسیو کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو آنے والا ہے یہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کتاب دی ہے، اور اسی لیے اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک بات کہوں، جس مہینے میں کتاب اللہ نے اتاری اس جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک جیسا کوئی مہینہ نہیں، اس لیے کہ اس میں قرآن اتارا۔ جس مہینے میں یہ کتاب اتاری اس جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ جس رات میں یہ کتاب اتاری، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو لیلۃ القدر جیسی کوئی رات نہیں، رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں، لیلۃ القدر جیسی کوئی رات نہیں۔ جس کے ذریعے اتارا اس کا نام جبرائیل ہے، جبرائیل جیسا کوئی فرشتہ نہیں۔ اور جو چیز اتاری وہ ہے قرآن، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں۔ کمال کی بات ہے، یہ موٹی موٹی بات مسلمان کے سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں، لیلۃ القدر جیسی کوئی رات نہیں، جبرائیل جیسا کوئی فرشتہ نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، تو جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس جیسا بھی کوئی انسان نہیں، پھر اس کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر مسلمان یہ نہ ہے کہ نبی ہم جیسے، جس مہینے میں اتارا ہے اس جیسا کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے، جس رات میں اتارا اس جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی ہے، جو لے کر آیا اس جیسا کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر نبی جیسا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول نے تو کہا کہ انا بشر مثلکم،
میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، موتل ہوں تمہارے جیسا. یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو رسول نے خود کہا ہے، لیکن رسول نے کہا کیوں، یہ تو سوچنے کی بات ہے. نہیں، وہ اس لیے ہمارے جیسے کہ وہ کھاتے پیتے تھے. ہم بھی شادی کرتے ہیں، انہوں نے بھی شادی کی. ہم بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی شاپنگ کے لیے جاتے تھے. تو کھانا پینا ہم بھی، ہمارے یہاں بھی ہے، رسول کے یہاں بھی ہے. شادی ہمارے یہاں بھی ہے، رسول کے یہاں بھی ہے. ہم بھی سوتے اور جاگتے ہیں، رسول بھی سوتے جاگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے. آپ متوجہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ چلیے میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے کہ رسول کھاتے پیتے تھے، رسول سوتے جاگتے تھے، رسول شادی کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اس لیے رسول ہمارے جیسے. تو کیا خیال ہے اونٹ کے بارے میں؟ کسی اور جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اونٹ تو عرب کا بہت ہی یوزفل جانور ہے، بڑا پرانا جانور ہے عرب کا. اونٹ بھی کھاتا پیتا ہے، اونٹ بھی سوتا ہے اور جاگتا ہے، اس کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں. تو کیا ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اونٹ جیسے یا اونٹ ہمارے جیسا؟ وہ بھی تو جانور ہے بھائی، وہ بھی تو کھاتا پیتا ہے، وہ بھی تو سوتا جاگتا ہے، وہ بھی تو شادی کرتا ہے. ہم تو کبھی نہیں کہتے ہیں کہ چونکہ اونٹ جو ہے یہ سب کچھ کرتا ہے تو اونٹ جو ہے وہ ہمارے جیسا یا ہم اونٹ جیسے. تو جب رسالت کی بات آتی ہے تو مسلمان کیوں کہتا ہے رسول ہم جیسا؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ نے کہلوایا، رسول نے کہا نہیں ہے. آیت پڑھیے، آیت میں کہ قل انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اے رسول آپ کہیے، رسول نے کہا نہیں، اللہ نے کہلوایا کہ میں تمہارے جیسا موٹل ہوں، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ کیوں کہا؟ کبھی آپ یہ اس میں کچھ سینس بنتا ہے؟ ایک پڑھا لکھا آدمی، آپ مجھے تھوڑا سا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ میں ممبر پر آؤں اور آنے کے بعد میں اپنی مجلس میں یہ کہوں کہ میں آپ جیسا، تو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا یہ کوئی کہنے کی بات ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ رسول کی 2 آنکھیں تھی، رسول کے 2 ہاتھ، رسول کے پاس میں زندگی تھی، اور رسول سارے مجمع میں کہتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا موٹل ہوں. اور رسول نے کہا نہیں، اللہ نے کہا یہ کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے. دیکھیے عرب جو کلچر تھا اس کے اندر کیا تھا؟ عرب جو کلچر تھا اس کے اندر خاص بات تھی. اس کے اندر بات یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سجدہ کرتے تھے. اگر کوئی کنکر پتھر بھی ہوتا تھا تو اس کو شنکر کہتے تھے. جی ان کے یہاں یہ بات تھی کہ وہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پتھر کو سجدہ کرنے والا ہو، اس کے سامنے اگر ایسا انسان آ جائے جس کو خود صادق کہتے ہوں، جس کو خود امین کہتے ہوں، تو پھر خدا کہنے میں کون سی دیر تھی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب اپنی مینٹلٹی کو سامنے رکھ کر رسول کو اتنا سچا اور اتنا پیور دیکھ رہے ہیں تو یہ خدا کہہ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اور دوسرے جو مذہب تھے وہ بھی سامنے تھے، اس لیے کہ یہودیوں نے جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہا ہے اور خدا بھی کہا ہے. قرآن کے اندر آیت موجود ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر جو پیغمبر ان میں آئے تھے، نبی آئے تھے، ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا. جناب عیسیٰ کو عیسائی خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا کچھ خدا مانتے ہیں. تو یہ ساری باتیں خدا کے سامنے تھیں. یہودیوں کا ایگزامپل سامنے تھا، عیسائیوں کا ایگزامپل سامنے تھا، اور عرب کلچر سامنے تھا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ رسول کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے لگے. اللہ نے کہہ دیا اس سے پہلے کہ وہ کلیم کریں، تم خود کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا موٹل ہوں. کہلوایا کسی اور ریزن کی وجہ سے تھا. مسلمان کہنے لگا کہ ہم جیسے. ارے بھائی آپ جیسے کیسے؟ آپ تو وحی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. رسول کے اوپر تو وحی آتی، ابھی تک قرآن کے اندر وحی ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا قرآن کے اندر ہے.
تو اللہ نے کیا مرتبہ دیا؟ جو میں خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے اپنے رسول کو جو آنر دیا ہے، وہ آنر کیا تھا کہ رسول تم اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے جاؤ گے، تم اپنی زندگی میں عمل کرتے جاؤ گے اور وہی شریعت بنتی جائے گی۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے رسول جو بھی کریں گے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوگی، رسول جو بھی کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوگی۔ جب تک کہ مسلمان رسالت میں سچا اور پکا عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس وقت تک کہ صاحب توحید نہیں بن سکتا ہے۔ توحید ماننے والا بننا ہے تو پہلے رسول میں مانو، اس لیے کہ جو کچھ ہے خدا تھوڑی سامنے آئے گا بتائے گا تمہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ روزہ رکھو، کہا ہے روزہ رکھو۔ جی آپ تو ایسے سن رہے ہیں کہ رمضان مہینہ دور ہے، گھبرائیے نہیں، آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ روزے کا نام آ کے سب چپ ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نہیں روزہ رکھو، کہا ہے۔ میں نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد میں آرام سے بیٹھ کے میں نے 10 بجے بریک فاسٹ کیا۔ آپ نے مجھے دیکھا اور کہا کہ روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ارے روزہ ٹوٹ گیا؟ کیوں بھائی روزہ کیوں ٹوٹ گیا میرا؟ کیوں میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ بہت اچھا ایک مشروب تھا، ڈرنک تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ دیکھا 3 بجے تھے، پیاس بھی لگی تھی، میں نے پی لیا۔ آپ دیکھ رہے، آپ نے کہا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا کیجیے۔ کیوں بھائی؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ ہم تو سب قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے، قرآن میں دکھائیے۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، قرآن میں دکھائیے، ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو صرف یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس وقت جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دو۔ پھر یہ نہیں لکھا ہے کہ 12 بجے مت کھانا دن میں۔ تو اب روزہ رکھا کیسے جائے گا؟ دیکھیے اللہ نے رسول کو شریعت کیسے دی ہے؟ انڈیکیشن کے ذریعے دی ہے، اور رسول کے اوپر چھوڑ دیا ہے، رسول تم جو کرو گے اور تم جو نہیں کرو گے روزے کی حالت میں وہی روزہ ہے۔ بس تم نے کہہ دیا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ سارے مسلمان رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں، روزے کی حالت میں کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اس کا پروف یہی ہے کہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ رسول نے کہا ہے کہ روزے میں کھاؤ پیو مت۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور رسول اللہ نے دن سورج نکلا ہوا تھا، اتنے مسلمان تھے 1,24,000 سے بھی زیادہ، اور ان کے درمیان میں کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا بھائی؟ تو کہتے قرآن میں کہا، میں کہ قرآن میں اگر یہ نہیں تو قرآن میں یہ دکھاؤ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ اس میں بات کیا ہے کہ رسالت میں جیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنا رحیم و کریم رسول ہے۔ آج جو سب سے بڑا پرابلم وہ یہی ہے کہ رسول کی جو ٹرو اسٹیٹس ہے وہ کبھی مسلمانوں نے دنیا والوں کے سامنے پریزنٹ کی نہیں۔ رسول تو سامنے آئے ہی نہیں، مسلمانوں کے جو سو کول بادشاہ تھے وہ سامنے آئے اور ان کی زندگی کو دیکھ کے سمجھے ہو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ارے بھائی وہ اسلام تھوڑی ہے، اسلام تو وہ ہے جس کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی ہے، جو دنیا کے اندر پریکٹس کر کے گیا، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے بادشاہوں کی زندگی کا نام اسلام نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہوں کی زندگی کا نام اسلام ہو جائے گا۔ اسلام اگر معلوم کرنا، دیکھیے فتح مکہ ہوئی، رسول اللہ اندر داخل ہوئے 10,000 کا لشکر لے کر۔ لشکر جب جاتا تو کیسے جاتا؟ رسول اللہ وائٹ فلیگ لے کر گئے ہیں۔ وائٹ فلیگ نشانی ہوتی ہے امن کی، جنگ کی نہیں۔ اور آپ کہتے جاتے تھے، دیکھیے مکے میں داخل ہوئے لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا میرے انکل حمزہ کا قاتل کہا ہے، پکڑو پکڑو قتل کروں اسے۔ کس نے میرے انکل حمزہ کے چیسٹ کو جو ہے وہ چاک کیا تھا، کلیجہ نکالا تھا، وہ کہاں ہے، پکڑو۔
نہیں، کچھ نہیں. رسول کہتے جاتے تھے، سب کے ہاتھ میں وائٹ جھنڈا تھا، رسول کہتے جاتے تھے آج تو معاف کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا. بہت سے ایسے بھی صحابی تھے جن کے دلوں میں ریونج تھا، وہ چلانے لگے بدلے کا دن ہے، مارو کاٹو بدلا لو. رسول نے دے کر کہا نہیں، یہ بدلے کا دن نہیں ہے، یہ معاف کرنے کا دن ہے، یہ معاف کرنے کا دن ہے. اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے کردار رسول کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں. رسول کے کردار کو سامنے لائیے کہ اسلام کیا ہے. مکے ہی کی زندگی میں ایک عورت جو تھی اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا، کوئی سامان اس نے شاپنگ کیونکہ جو بھی ہو اپنے سر پہ رکھ کر جا رہی تھی، سامان زیادہ تھا، وہ کمزور تھی. اللہ کے رسول کو پہچانتی مکے کی زندگی میں. آپ نے اس کو دیکھا کہ بیچاری بہت پریشان ہے، کہا لاؤ یہ تمہارا بوجھ جو ہے، تمہارا بیگ جو ہے دے دو، تم مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں پہنچا دوں. آپ نے اپنے سر پہ رکھا اس کے گھر کی. جب اس کے دروازے پر پہنچے اور اس کا سامان رکھا تو ایک مرتبہ وہ عورت کہتی ہے لگتا ہے تم کسی شریف ماں باپ کے بیٹے ہو. دیکھیے کافرہ ہے، رسول کو پہچانتی نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ رسول کے ماں باپ اچھے تھے. لگتا ہے کسی اچھے ماں باپ کے بیٹے ہو. اب میں تمہیں سے بات کہوں، مکے میں بہت بڑا فساد ہے، ایک جادوگر آیا ہے بنی ہاشم میں. مکے میں جو ہے بہت جادو کرتا ہے، میں تم کو کچھ دے تو نہیں سکتی ہوں، ایسا کرو اس سے بچ کے رہنا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر کہتی ہے کہ دیکھو جا رہے ہو مکے میں یہ جادوگر جو ہے جو بنی ہاشم کا ہے اس سے بچ کر رہنا. آپ نے کہا ٹھیک ہے چل دیے. تھوڑی دیر کے بعد میں وہ پیچھے پیچھے آئی. وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ میں نے تم سے پوچھا بھی نہیں تمہارا نام کیا ہے، نام تو بتاؤ. دیکھیے اللہ نے رسول کو کیا نام دیا ہے. کہا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. کہا میرا نام محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے اس نے کچھ کہا نہیں، سیدھے رسول کے پیروں پر گرنے لگی. آپ نے کہا یہ کیا کرتی ہو. کہا یہ کیا کرتی ہو، کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ. میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تم ہی محمد ہو. تمہارے بارے میں تو اتنی باتیں سنی تھیں، تم سے اچھا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. جتنے مسلمان اس زمانے میں بنے یا رسول کے بعد بنے، رسول کا جن کے پاس میں کردار تھا اس کی وجہ سے مسلمان بنے ہیں. مسلمان کی تلوار کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں بنا ہے. رسول نے اس کے ذہن کو، اب یہ بھی ہے رسول کو بھیجا تو رسول کی لینگویج سمجھنا ضروری ہے. رسول جو کہتے ہیں اس کو سمجھنا. ایک اسپیکر ہوتا یہ ضروری نہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ایک اسپیکر کی بات سمجھنا مشکل ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کا وہ رسول ہے جس کو اللہ وحی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی رسالت کو سمجھنا ضروری ہے. رسول اللہ جب مدینے میں آئے تو مکے میں جب آپ تھے تو وہاں پر ایک پوئٹ تھا. مکے میں ایک پوئٹ تھا. آپ میرے ساتھ میں گھبرا تو نہیں رہے نا کہ اردو میں مجلس سے ذرا سا میں سمجھ رہا ہوں، میں مشکل سے کہ میں سوری ہوں. مکے میں یہ پوئٹ تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ پوئٹری کرتا تھا اور اس پوئٹری میں رسول اللہ کو کنڈیم کرتا تھا. ایسی بات ہے کہ پوئٹ ہوتا ہے تو آدمی جو ہے وہ بہت سنتے ہیں اس کو، اس زمانے میں بہت تھا. تو یہ اس میں رسول اللہ کو اپنی پوئٹری میں کنڈیم کرتا تھا، وہ بہت برا برا کہتا تھا. آپ جب مدینے تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد میں یہ بھی وہاں آ گیا. وہ ایک دن مارکیٹ میں تھا، صحابہ نے دیکھ لیا، ارے یہ تو ہاتھ لگ گیا. سب 15-20 تھے، پکڑا اس کو. رسول اللہ کی توہین کرنے والا، بے عزتی کرنے والا، ایسی ایسی پوئٹری لکھنے والا، مکے میں تو ہم پکڑ نہیں سکے تھے، یہ آتا ہاتھ آ گیا. چلو اس کو باندھ کے اریسٹ کر کے رسول اللہ کے پاس لائے. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ مکے والا ہے وہ پوئٹ
جو آپ کی توہین آمیز آپ کے لیے بے عزتی کی باتیں کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا اپنی پوئٹری میں، یہ وہ ہے؟ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ اس کو سزا دیجیے۔ اچھا تم سزا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو۔ کیا فرمایا؟ اس شاعر کی، اس پوئٹ کی زبان کاٹ دو۔ رسول اللہ کا ایک کیریکٹر، کردار مکے میں، جہاں آپ نے فرمایا بدلے کا دن نہیں ہے، معافی کا دن ہے، سب کو معاف کر دیا، یہ پوئٹ کو پکڑ کے لائے تو سزا میں کہتے ہیں اس کی زبان کاٹ دو۔ بڑے بڑے صحابہ، اب میں تو بڑا ہی کہوں گا ان کو، تلوار نکالی، اے اللہ کے رسول میں زبان کاٹ دوں اس کی؟ پہلے سے مسلمان کاٹنے میں بہت ہوشیار ہے، آج بھی بہت ہی، گلا تو بہت کاٹتا ہے۔ مسلمان کے دو ہی کام رہ گئے ہیں آج کل، یا مسلمان کافر بناتا ہے یا مسلمان گلا کاٹتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کام تو بالکل الگ ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان بنانا چاہیے اور مسلمان کو زندگی بچانا چاہیے۔ تو بڑے بڑے جو تھے انہوں نے تلوار نکالی، اللہ کے رسول یہ آپ کا گنہگار ہے، آپ کہتے ہیں زبان کاٹ دو، میں اس کی زبان کاٹ دوں۔ آپ نے کہا نہیں، تلوار رکھو اپنے اندر۔ علی ادھر آؤ، سب ہیں، علی اس کی زبان کاٹو۔ آپ نے فرمایا مولا سے اس کی زبان کاٹو۔ رسول جو بولتے ہیں، رسول جو کرتے ہیں، اس کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے تاکہ آدمی سمجھ سکے۔ آپ نے کہا کہ آپ کا جیسا حکم، تلوار لی، اس کو پکڑا، چلو باہر لے گئے۔ اب سارا کراؤڈ جو رسول اللہ کے پاس میں تھے وہ اب جب باہر نکلے تو کیا کیا ہے کہ علی اس کی زبان کاٹنے جا رہے ہیں، اور سب جمع ہوئے، سب باہر لے گئے۔ آپ مدینے کے باہر لے جانے کے بعد میں فرمایا قمبر میرا اونٹ لے کر آؤ اور 2000 درہم لے کر آؤ۔ جناب قمبر جلدی سے گئے، اونٹ لے کر آئے، 2000 درہم لے کر آئے، اور اس کے بعد میں آپ نے مولا نے فرمایا اسی شاعر کے بارے میں، پوئٹ کے بارے میں جس کی زبان کاٹنے کے لیے آپ نے فرمایا اونٹ کے اوپر بیٹھ جا، یہ 2000 لے، یہاں سے چلا جا۔ یہ مجمع جو تیری سزا کو دیکھنے آیا ہے، میں ان کو روک کر رکھوں گا، تیرا کوئی بھی کچھ بگاڑے گا نہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ مولا نے اس کو اونٹ پر بٹھایا، 2000 درہم دیے، چلا دیا۔ دیکھنے لگے سب۔ رسول نے کہا زبان کاٹو، علی کہتے ہیں زبان کاٹوں گا، یہاں پر اونٹ پر بٹھایا اور ساتھ میں 2000 درہم بھی دیے اور بھگا دیا اس کو۔ بڑے پریشان رسول اللہ کے پاس میں آئے، کہا دیکھا ہم نے آپ سے کہا تھا ہم اس کی زبان کاٹ دیں، آپ نے منع کیا، آپ نے کہا علی کاٹے گا، علی نے کچھ کیا نہیں، اس کو تو بھگا دیا، پیسہ بھی دیا، اونٹ بھی دیا۔ آپ نے فرمایا علی میری زبان سمجھتا ہے، علی میری زبان سمجھتا ہے۔ رات گزری، صبح کی نماز کا وقت آیا، مسجد میں سب گئے نماز کے لیے، صحابہ سب وضو کر رہے تھے، دیکھا کہ وہ جس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، مولا نے جس کو اونٹ پر بٹھا کر 2000 درہم دے کر بھگایا تھا اس کو، وہ بھی ساتھ میں وضو کر رہا ہے۔ مولا اس کے پاس، اب سب دیکھ رہے ہیں اس کو، صبح کی نماز میں آیا ہے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، مولا اس کے پاس میں جا کر دیکھتے ہیں، اس نے کہا علی دیکھو مت، ایک چیز لایا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے پیپر نکالا اپنی جیب سے، کہا علی آج میں رسول کے لیے قصیدہ لکھ کر لایا ہوں، اللہ کے رسول کے لیے قصیدہ لکھ کر لایا ہوں۔ اتنے میں رسول اللہ آ گئے اور فرماتے میں نے تم سے نہ کہا تھا علی میری زبان سمجھتا ہے۔ ایک جملہ کہوں آپ سے، خدا کی زبان جو وحی کی زبان ہے،
اس کے سمجھنے کے لیے بیچ میں رسول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ خدا کی زبان سمجھنے کے لیے رسول کا ہونا ضروری ہے، رسول کی زبان سمجھنے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جو ہے یہ شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو شریعت کو سمجھتے ہیں اور ہم شریعت کے بارے میں نہیں، شریعت سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ لوگ نہ ہوں کہ جو رسول کی زبان سمجھتے ہوں۔ اس لیے کہ رسول جو ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے، وحی کے مطابق بیان کر رہا ہے، ورنہ اب دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس میں اسلام کی کچھ انفارمیشن تو ہے کہ نہیں؟ ہاں، شرمائیے مت، فخر سے کہا کیجیے ہاں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، جتنا ہے اتنا ہے۔ یہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی؟ اسلام کے بارے میں جو انفارمیشن ہے یہ انفارمیشن کہاں سے ملی؟ جی، ہمارے پیرنٹس سے ملی، مدرسے سے ملی۔ ہمارے پیرنٹس کو کہاں سے ملی یہ انفارمیشن؟ ان کے پیرنٹس سے ملی۔ ان کو کہاں سے ملی؟ ان کے پیرنٹس سے ملی۔ ان کو کہاں سے ملی؟ ایسے آپ چلے جائیے رسول اللہ کے زمانے میں جائیے گا، کہاں سے ان کو انفارمیشن ملی؟ صحابہ سے ملی، صحابہ رضوان اللہ علیہم، ان سے ملی۔ صحیح بات ہے۔ بہت سے کہیں گے کہ ہم کو اسلام کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ رسول کی وائف سے ملی، وہ بھی صحیح ہے۔ آج جو ہمارے پاس میں انفارمیشن ہے اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ مسلمان کیا کہے گا؟ ہم کو اسلام کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ملی ہے وہاں پہنچے گا کہاں پر؟ صحابہ، کہ ہم کو صحابہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ نہیں، ہم کو رسول اللہ کی وائف سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، یہ تو ہے نا۔ لیکن دیکھیے اس میں تھوڑے سے فرق ہے۔ صحابہ رسول اللہ کے گھر میں نہیں رہتے تھے، ان کے پاس میں جو بھی انفارمیشن تھی وہ باہر کی انفارمیشن تھی۔ اگر کسی کے پاس میں اسلام کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ صحابی کے ذریعے سے ہے تو صحابہ کے پاس میں انفارمیشن وہ ہے جو صرف باہر کی ہے۔ رسول اللہ گھر میں کیا کرتے تھے وہ تو ان کے پاس میں انفارمیشن نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ گھر میں جا ہی نہیں سکتے۔ رسول کی وائف سے اگر ہم کو انفارمیشن ملی ہے تو رسول کی وائف کے پاس میں وہی انفارمیشن ہے جو گھر کی ہے، اس لیے کہ وہ باہر تو جاتی نہیں تھیں۔ گئی تو تھیں، کیا آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ اسی نے تو سارا کام گڑبڑ کر دیا۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی وائف کے پاس میں جو بھی انفارمیشن ہے اسلام کے بارے میں وہ گھر کی باری ہے، گھر کے اندر، ان کے پاس میں باہر کی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس میں انفارمیشن رسول کی باہر کی زندگی کی بھی ہو اور گھر کی زندگی کی بھی ہو۔ دیکھیے اسی لیے ایسا دروازہ کوئی ہے ہی نہیں، ایسا دروازہ کوئی ہے ہی نہیں جس کے پاس میں ہر جگہ کی انفارمیشن ہو کہ رسول گھر میں ہیں تو کیا کرتے ہیں، رسول باہر ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول نے سب کے دروازے بند کرا دیے سوائے علی کے۔ علی کا دروازہ میرے گھر کی طرف بھی کھلا رہے گا، باہر کی طرف بھی کھلا رہے گا۔ یا علی کہا کیجیے، ذرا سا زور سے کہا کیجیے، اس میں شرمایا مت کیجیے۔ علی کے لیے آپ دنیا میں بولیں گے تو علی آپ کے لیے قبر میں بولیں گے، علی آپ کے لیے محشر میں بولیں گے۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس میں یہ پوری انفارمیشن ہو، اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ نام ہے ایک ایک سیکنڈ کا جو رسول نے گزاری ہے، ایک ایک سیکنڈ۔ اللہ نے اپنے رسول کو کیا مرتبہ دیا کہ شریعت کا مرکز بنایا۔ یہ دن
بہت اہم دن ہے 28 صفر. مسلمان یاد رکھیں یا نہ رکھیں، ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ دن کتنا اہم ہے. میں نے تو کتابوں میں یہاں تک علماء کی بات پڑھی ہے کہ آج ہی کے دن 28 صفر کو علی کا بھی قتل ہوا، فاطمہ کا بھی قتل ہوا، حسن مجتبی کا بھی قتل ہوا، اور حسین غریب کربلا کا بھی قتل ہوا. کتابوں میں پڑھیے گا، آپ کو مولا حسین کا ایک لقب آپ کو معلوم ہوگا، المقتول یوم الاثنین. رسول اللہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ منڈے کو ہوئی ہے. مولا حسین کی جو شہادت ہے وہ جمعہ کو ہے. کتابوں کے اندر مولا حسین کا ایک ٹائٹل ہے، وہ مقتول کہ جو منڈے کو قتل کیا گیا. حسین تو فرائیڈے کو قتل ہوئے ہیں، منڈے کو کیوں؟ اصل میں قتل حسین منڈے ہی کو ہے. نہ رسول کو زہر دیا جاتا، نہ مسلمان حسن مجتبی کو زہر دیتے. نہ رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے اوپر تلوار سے وار کیا جاتا. شہزادی کو تلوار ماری گئی ہے جی، اور نہ حسین کے اوپر تلوار چلائی جاتی. نہ شہزادی کا گھر جلایا جاتا، نہ کربلا میں خیمے جلائے جاتے. نہ علی کے گلے میں مدینے میں رسی کا پھندا ڈالا جاتا، اور نہ کربلا کے بعد سید سجاد کو اور بیویوں کو قیدی بنایا جاتا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جب تک کہ رسول زندہ تھے اہل بیت سیکیور تھے، پناہ میں. رسول ان کے لیے پناہ تھے، پناہ، ایک طرح کا ریفیوج تھے. اس لیے اللہ کا رسول جب دنیا سے جا رہا تھا، جب کبھی علی پر نظر پڑتی تھی تو بہت روتے تھے، جب کبھی فاطمہ کو دیکھتے تھے تو بہت روتے تھے، اور جب کبھی حسین و حسن کو دیکھتے تھے تو دل تڑپ جاتا تھا رسول اللہ کا. جانتے تھے میری امت کیا کرے گی، میری امت کیا کرے گی. ملک الموت نے آن کر کہا، اللہ آپ کو سلام، اور اپنی رضوان کا تحفہ دینے کے بعد میں فرماتا ہے، رسول اللہ آپ کو ملاقات کے بلاتا ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، اختیار ہے. اب اللہ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کا اسٹیٹس کم نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا ملک الموت نہیں، مجھے اللہ کی ملاقات دنیا سے بہت زیادہ پسند ہے. اتنے میں جبرائیل آئے. جبرائیل نے آن کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں. آپ نے کہا جبرائیل، کون سی ایسی گڈ نیوز ہے جو تم میرے لیے لائے ہو؟ جناب جبرائیل سلام کرنے کے بعد میں فرماتے ہیں، ان النیران قد اخمدت والجنان قد زخرفت والحور العین تزینت والملائکۃ صفت لقدوم روحک. اے اللہ کے نبی، آپ آنے والے ہیں، یہ چرچا ہے ادھر، یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ آ رہے ہیں، آپ، میں آپ کی روح کو لے جاؤں گا. اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے، اللہ نے جنت کو اور زیادہ ڈیکوریٹ کیا ہے. اللہ کے حکم سے حوران جنت جو ہیں انہوں نے اپنی زینت کر لی ہے، اور اللہ کے نبی، ملائکہ نے صف باندھ لی ہے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. کہا جبرائیل، اور کوئی اچھی خبر ہے؟ کہا اللہ کے نبی، ایک اور خبر ہے. کہا وہ خبر کیا ہے؟ کہا اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن
تاج شفاعت سب سے پہلے اللہ آپ کے سر پر رکھے گا، آپ شفاعت کریں گے۔ کہ جبرائیل کوئی اور اچھی خبر لاؤ، کتنا رحمت للعالمین ہے نبی۔ جبرائیل اور اچھی خبر لاؤ۔ کہ اللہ کے نبی، اللہ نے جنت کو تمام انبیاء پر حرام کر دیا ہے جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہوں، آپ داخل ہوں اس کے بعد میں انبیاء جنت میں۔ کہا جبرائیل تمہیں معلوم ہے میں ہمیشہ فکر کرتا ہوں اپنی امت کی، اچھی خبر سناؤ، اچھی خبر۔ بس ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کو خدا اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی گنہگار امتیوں کو خدا معاف کر دے گا۔ کہاں اب مجھے سکون ہے، اطمینان ہے۔ جبرائیل سے باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں علی مرتضی آ گئے۔ جبرائیل سے باتیں ہو رہی تھیں، فاطمۃ الزہرا آ گئیں۔ جبرائیل سے باتیں ہو رہی تھیں، حسنین شریفین آ گئے۔ ایک مرتبہ کبھی رسول آنکھ کھولتے ہیں، کبھی رسول آنکھ بند کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہا علی بیان کرو، تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا، میں آرمر پہنے ہوئے ہوں، میرے جسم کے اوپر زرہ ہے، آرمر ہے، جتنے حملے ہوتے ہیں مجھ پر اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی سڈنلی آرمر جو ہے میرے جسم سے گر جاتا ہے۔ رسول اللہ رونے لگے، اے علی وہ آرمر میں ہوں، بس علی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اے علی مصیبتوں کے لیے، مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ بس میں دنیا سے جانے والا ہوں جلدی۔ یہ سن کر شہزادی آگے بڑھی، کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے رات میں جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹی کیا دیکھا ہے، بیان کرو۔ کہا بابا میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں قرآن کا ایک پیج ہے اور میں پڑھ رہی ہوں، سڈنلی ایک زوردار ہوا چلی اور وہ پیج اڑ کر چلا گیا۔ کہا بیٹی تم بھی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ قرآن کا ورق تیرا بابا ہے۔ حسنین شریفین آگے بڑھے، کہے نانا جان ہم بھی اپنا خواب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹھو بیان کرو۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ نانا جان ہم نے خواب میں دیکھا ہمارے سر کے اوپر ایک تخت ہے، ایک تھرون ہے ہمارے سر کے اوپر، اور ہم اس کے نیچے ننگے سر اور ننگے پیر چل رہے ہیں۔ اے نانا تعبیر بیان کیجئے۔ کہے بیٹا حسن حسین تم میری میت کو اٹھاؤ گے، میرے جنازے کو اٹھاؤ گے، تمہارا سر کھلا ہوگا، تمہارے پیر بھی کھلے ہوں گے، بس تمہارا نانا جا رہا ہے۔ بس یہ کہتے کہتے رسول نے آنکھیں بند کر لی، سیدہ نے اپنے کو گرا دیا۔ واہ محمدہ، واہ نبی، میں کہوں گا اللہ کے رسول کم سے کم آپ کی بیٹی آپ کو رو تو سکی۔ کربلا میں سکینہ کو دیکھیے، بابا حسین کہہ کے روتی تھی، شمر تازیہ نے مارتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔